السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا احسان ہے سب پہ، پوری کائنات چلانے والا، سب پر کائنات چلانے والا۔ اس میں کئی کائناتیں موجود ہیں، تو واحد ایک ہی رب ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور ان کی آل پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ، جتنے بھی نیک مخلوق ہیں، سب پہ اللہ پاک کی رحمتیں ہیں۔ ایک چیز بتانی تھی، ایک شخص آیا میرے پاس، تو پٹھان تھا لیکن تھر سے آیا تھا، سہرا تھر سے، کسی سہرا تھر کے کسی شہر سے اس کا تعلق تھا۔ تو جب وہ پہلی مرتبہ آیا تو وہ بات کر رہا تھا، تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے جھگڑ رہا ہو، لڑ رہا ہو، غصے میں ہو، عام بات کر رہا تھا وہ، لیکن اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا، اس طرح سے بات کرنے کا اس کا انداز تھا کہ جیسے وہ بس ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ لڑنا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے اسے بات کی، میں نے بولا تم نے تعویذات تو بہت لیے ہیں اور غیر مسلموں سے بھی لیے ہیں؟ بولا ہاں، کئی مولوی سے لیے، پھر کئی دوسرے منافقین سے لیے، پھر غیر مسلموں سے لیے۔ بولا ابھی بھی ایک غیر مسلم کے پاس گیا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارا کوئی بھی اللہ والا، بھلے کتنا بھی پہنچا ہوا ولی ہو، قافلہ سے اٹھ کے آ جائے، لیکن وہ تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ کیا کہا کہ تمہارا کتنا بھی بڑا ولی ہو، اللہ والا ہو، قافلہ سے اٹھ کے آ جائے، لیکن وہ تمہارا علاج نہیں کر سکتا۔ کسی غیر مسلم نے اس کو یہ دعویٰ کیا، اس لیے کیا، کیوں کیا، وجہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو، اللہ کے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، صرف دین کو وظائف اور عملیات میں سمجھا، تعویذات میں سمجھا کہ سارا دین شاید اسی میں، اس لیے یہ مسئلے ہوئے۔ تو میں نے جب اس نے یہ کہا تو میں نے بولا کہ پیسے تو میں شاید تمہارا علاج نہیں کرتا، کیونکہ تمہاری جوائنٹ فیملی ہے اور تمہارے گھر میں تعویذات بہت ہیں، ہر شخص نے لیے ہیں، لیکن اب میں چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں تمہارا علاج کروں گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے تمہارے والد سے ہیں سارے، لیکن پھر بھی اب تم ایک کام کرو، جاؤ اور گھر میں جتنے بھی تعویذ ہیں، نقش ہیں، تمہارے پاس، تمہارے کمرے میں، تمہاری بیوی کے پاس، وہ جاؤ، وہ نکال لو، وہ نکال کے پھر میرے پاس آنا اگلے ہفتے۔ وہ گیا، اور اگلے ہفتے جب وہ نکال کے ساری چیزیں آیا، میرے ساتھیوں سے رابطے میں رہا، کسی ساتھی کا نمبر دیا کہ اس سے رابطے میں رہنا، یہ آپ کو بتاتا جائے گا، جو جو چیزیں سمجھاتا جائے وہ کرتے جانا۔ وہ نکالتا گیا چیزیں، بہت سارا ڈھیر نکالا اس نے اپنے کمرے سے، بہت سارے لوگوں سے اس نے لیے تھے تعویذات وغیرہ، وظائف بھی پڑھتا تھا، وظائف بھی بند کروائے سارے، اس کو سمجھایا سب کچھ کہ بھائی یہ اس طرح سے نہیں ہے، پہلے مسئلے کا حل معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، پھر اس حساب سے کوئی چیز اگر پڑھنے کو دیتا ہے یا کوئی چیز اس حساب سے کرتا ہے تو وہ بات کا مسئلہ ہے۔ بلا وجہ خام خواہی میں کر رہے ہو، اپنے لیے بھی مصیبت پیدا کر رہے ہو، دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہو۔ بہرحال جب دوسری مرتبہ آیا وہ دوسرے ہفتے، تو بالکل ٹھنڈا تھا، بات کر رہا تھا بالکل نرم لہجے میں، بالکل بہترین انداز میں۔ میں نے اسے بولا دیکھو، خالی تعویذ اور دھاگے اور یہ چیزیں، نقش، یہ چیزیں نکالنے سے کتنا فرق پڑ گیا تمہیں؟ وہ بولا بہت فرق پڑ گیا، آدھے سے زیادہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں، باقی تمہارے گھر کے مسئلے ہیں، یہاں تو تم الگ رہ لو۔ تو اس نے بتایا الگ بھی نہیں ہو سکتا، یہ مسئلے ہیں، اب دعا کریں کہ میں کہیں اور کسی شہر چلا جاؤں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ بہرحال
کافی وہ بہتری ہو گئی، وہ اپنے بھائیوں کو بھی لایا، لیکن ان کو بھی میں نے سمجھایا، لیکن مسئلے جو ہے نا ان کے والد صاحب کی وجہ سے تھے، وہ والد صاحب آنے کو تیار نہیں تھے، اس وجہ سے مسئلے تھے، ان کے والد کی یہاں سے مسئلے شروع ہوئے تھے، والدین کی سے مسئلے شروع ہوئے تھے زیادہ، لیکن وہ نہیں آئے۔ بہرحال پھر بھی اس کو الحمدللہ کافی بہتر ہو گیا۔ وہ بندہ جس کو چیلنج کیا تھا کسی غیر مسلم نے کہ تمہارا علاج کعبۃ اللہ سے کوئی اٹھ کے بھی آ جائے تو وہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میری گزارش ہے ان مولویوں سے، ان علماء سے جو عملیات کرتے ہیں اور لوگوں کو غلط ڈائگنوز کر رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں، خدا کے بندو، جب ایک بندہ اس سٹیج پہ پہنچ جائے، لوگوں سے عامل جو ہے غیر مسلم اس کو تانے دیں، جب تم لوگوں کو بھیجو عاملوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، یا ان کو غیر مسلموں کو جادوگروں کے پاس بھیجتے ہو، اور جادوگروں کو بلاتے بھی ہو اپنے پاس، کئی عامل ایسے ہیں مجھے پتا ہے، جادوگروں کو بلا کے اور علاج کرواتے ہیں، اس میں اپنی کمیشن رکھتے ہیں، ان کو لوگوں کو بولتے ہیں بھائی تمہارے اوپر کالا علم ہے اور اس کا علاج یہ جادوگری کرے گا، کالے علم والا کرے گا، فلاں کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنا دین اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ بھائی جادوگر کیا کرے گا؟ کیا اللہ کے کلام سے زیادہ جادو کو طاقت ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو جادوگر تو سارے بھاگ گئے، ان کے تو جادوگروں کے سارے سانپ ختم ہو گئے، تو ان کی تو چلی نہیں۔ تو اس کا مطلب آپ جو علماء ہو کے، عالم ہو کے، تعویذوں کے چکر میں ایسے پڑ گئے کہ لوگوں کو آپ بتا رہے ہو کہ جو ہے اللہ کے کلام، اللہ کا دین جو ہے مکمل نہیں ہے، اللہ کا کلام مکمل نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے جو ہے پورا دین نہیں اتارا ہمارے پاس، دین تو پورا ہے نا ہمارے پاس۔ باقی جو مسئلے ہیں لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، اپنے معاملات ہیں، ان کو تو دیکھیں، ان کو تو دیکھ نہیں رہے آپ، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط ڈائگنوز کر رہے ہیں، پھر وہ ان کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ جیسے ایک میرے شاہ صاحب ہیں جاننے والے ہیں، وہ کئی عاملوں کے پاس گئے، کئی جادوگروں کے پاس گئے، لیکن جو بھی عامل یا جادوگر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے بھاگ جاتا ہے، یا نہیں ہاتھ نکالتا تو وہ مر جاتا ہے۔ ایک تو پاگل بھی ہو گیا عامل، اب اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا، اتنا مسئلہ ہو گیا، تعویذوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، تعویذ لٹکانے کی وجہ سے، درختوں میں لگانے کی وجہ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے تعویذ کیے۔ اب وہ بڑھتے بڑھتے ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ سب کے لیے، عاملوں کے لیے، خود کے لیے خطرناک ہو گیا۔ وہ صرف میرے سے بھاگتا ہے بس، وہ جو ہے نا اس کے ساتھ شیاطین، وہ اس کو بھگاتے ہیں میرے سے، وہ بولتے ہیں تجھے کروڑ پتی بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، تو اس کے پاس نہیں جا۔ میں نے اسے بولا تجھے اب تک کون سا کروڑ پتی انہوں نے بنا دیا؟ تو وہ سمجھیں باتوں کو، اللہ کے بندو، انسان بنے، خدا را امت پہ رحم کریں، اپنے پیسے کے چکر میں جو ہے لوگوں کی ایمان برباد مت کریں، زندگیاں برباد مت کریں، لوگوں کی آپ زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں، ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو پہلے بات تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھیں باتوں کو۔ جیسے ایک مولوی صاحب لے آئے تھر سے ایک بندے کو، تو میں نے اسے بات چیت کی، فون پہ بھی اسے کہا بات کرنا۔ اس مولوی صاحب نے میرے ساتھی جو ہیں ان سے پوچھا کہ سائیں کے کیا حال ہیں، تو انہوں نے بولا الحمدللہ ٹھیک ہے۔ بولا سائیں ٹھیک ہے؟ بولا ہاں ٹھیک ہے۔ بولا سائیں بالکل ٹھیک ہے؟ بولا ہاں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ بولا اس آدمی کو جس کے پاس بھی میں لے گیا ہوں وہ بیمار ہو گیا عامل، کوئی بھی عامل اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے بولا اس کو بولو یہ میرے پاس نہیں آئے گا، میرے سے بھاگ جائے گا۔ وہی ہوا، وہ میرے پاس نہیں آیا، بھاگ گیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو شیاطین تھے نا انہوں نے اس کو آنے نہیں دیا، سمجھے نا، اس کو بھگا دیا۔ مسئلہ یہ کہ باتوں کو سمجھیں، خدا کے بندو سمجھو باتوں کو، لوگوں کو جو ہے غلط نہیں لے جاؤ راستے پہ۔ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا اس چیز کا، قیامت کے دن حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اور جو میرے خلاف فتوے لے رہے ہیں نا، مجھے اس کا بھی پتہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی، ان کو بھی قیامت کے دن حساب کتاب دینا پڑے گا، سمجھے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کے ساتھ بھی ہوا، ان کے لیے بھی فتوے لیے گئے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا ہے،
اور جن کے لیے فتوے لیے جاتے ہیں نا وہی نامور بنتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مطلب میں اتنا تو ہو گیا ہوں کہ لوگ اب جھوٹے سچے کہانیاں گھڑ کے فتوے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے. سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگے ہیں، ایمان کی دعا مانگے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے، ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہدایت کا راستہ دکھائے. جن لوگوں کو ہدایت نہیں ہے راستہ معلوم، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانی کرے ہدایت کا راستہ جو بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں صحیح راستے پہ ہوں، فلاں غلط راستے پہ، فلاں مذہب غلط ہے، فلاں صحیح ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں ہدایت کی ہر وقت، کیونکہ میں بھی جب کلین شیپ تھا تو میں بھی پہلے گمراہ تھا. پھر آخری دنوں میں مجھے یاد ہے میں اکیلے ہوتا تھا گاڑی میں، پھر دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرا دل تیرے ہاتھ میں، اس کو ہدایت کے راستے پہ موڑ دے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہدایت دے دی، اور بڑی ایسی ہدایت دی کہ آپ کو کیا میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیسے ہدایت ملی، کس طرح سے میں نے دیکھا، کیسے مجھے دکھایا گیا سارا کچھ. تو بہرحال لوگوں پہ رحم کریں، خدا را رحم کریں لوگوں پہ. اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستہ دے. آمین ثم آمین.